وہ نہ جانے کس سے فون پر بات کر رہی تھیں اور میرے منگیتر کے ایکسیڈنٹ کی خبر سنا رہی تھیں۔ میں ایک دم ہی دروازہ کھول کر اندر داخل ہوئی تو بستر پر بیٹھی بھابھی گڑبڑا کر کھڑی ہو گئیں۔ پھر انہوں نے فون بند کر دیا اور غصے سے میری طرف دیکھتے ہوئے کہنے لگیں، یہ کیا طریقہ ہے؟ ایسے کسی کے کمرے میں کون آتا ہے؟ میں نے فوراً گھبرا کر کہا، بھابھی آپ نوید کا نام لے رہی تھیں، اس لیے مجھے لگا شاید ہاسپٹل سے کال ہے۔ میں بھی ابھی نیند سے جاگی ہوں۔ بھابھی کے چہرے کے تاثرات تھوڑے سے نارمل ہوئے۔ وہ کہنے لگی، ارے نہیں پگلی، تمہارے بھائی کا فون آیا تھا، انہی کو بس نوید کی خبر سنا رہی تھی، وہ بھی پریشان ہو رہے تھے، جلدی واپس آ جائیں گے، اور تم بھی فکر نہ کرو، جاؤ اور جا کر سو جاؤ۔ بھابھی کی بات سن کر مجھے تھوڑی تسلی ہوئی اور میں واپس آ کر لیٹ گئی۔ ساری رات کروٹیں بدلتی رہی لیکن سکون نہیں آیا۔ اگلی صبح میں نے بھابھی سے کہا کہ میں ہاسپٹل جانا چاہتی ہوں۔ اماں تو چاچی کے ساتھ وہیں سے اسپتال چلی گئی ہوں گی، آپ مجھے کسی طرح اسپتال بھجوا دیں، میں اکیلے تو اسپتال نہیں جا سکتی۔ بھابھی نے غور سے میری شکل دیکھی، پھر کہنے لگی، ہاں بات تو تمہاری ٹھیک ہے، ہمیں بھی اسپتال جانا چاہیے۔ ایسا کرو تم اپنا کوئی جوڑا مجھے دے دو، میرے سارے جوڑے تو بہت ہی بھاری ہیں، ایسے جوڑے پہن کر اسپتال تو میں نہیں جا سکتی۔ چاچی کیا سمجھیں گی کہ ان کا بیٹا بیمار ہے اور میں خوشیاں منا رہی ہوں؟ ویسے بھی وہ مجھے کچھ خاص پسند نہیں کرتی ہیں، میں تمہارے خاندان اور برادری کی جو نہیں، اسی لیے اپنا کوئی جوڑا مجھے دے دو، میں وہ پہن لیتی ہوں، پھر چلتے ہیں۔ میں اتنی جلد بازی میں تھی کہ بھابھی کی باتوں پر توجہ دینے کی بجائے میں نے سیدھے الماری کا رخ کیا تھا، جبکہ بھابھی کے پاس بھی کچھ سادہ قسم کے کپڑے تھے، لیکن میں نے جلدی سے ایک جوڑا نکالا اور بھابھی کے ہاتھ پر رکھ دیا۔ پلیز بھابھی جلدی تیار ہو جائیے گا، میں چادر اوڑھ رہی ہوں، فوراً ہی نکلتے ہیں۔ بھابھی کہنے لگیں، بس یوں ہی تیار ہو کر آ رہی ہوں، اور پھر وہ اپنے کمرے میں چلی گئیں۔ تھوڑی دیر بعد وہ پوری چادر لپیٹ کر آئیں اور ہم رکشے میں بیٹھ گئے۔ آدھے راستے میں میری نظر بھابھی کے کپڑوں پر گئی تو میں چونک گئی۔ یہ وہ جوڑا نہیں تھا جو میں نے بھابھی کو دیا تھا، بلکہ یہ تو کوئی دوسرا ہی جوڑا تھا جو شاید ان کا اپنا تھا۔ تو پھر مجھ سے جو جوڑا بھابھی نے لیا تھا اس کا کیا کیا؟ میں یہی سوچ رہی تھی کہ بھابھی نے میری نظروں کو پڑھ لیا۔ کہنے لگیں، ارے میں تمہیں بتانا ہی بھول گئی مانو، میں جلدی جلدی میں کپڑے استری کر رہی تھی کہ مجھ سے اس کی قمیض جل گئی، مجھے معاف کر دینا پلیز، بس جلد بازی میں مجھ سے یہ ہو گیا، تم چاہو تو بدلے میں میرا جوڑا لے لینا۔ ایک دم ہی ان کی آنکھوں میں آنسو آ گئے تھے اور چہرے پر شرمندگی۔ میں نے فوراً ہی بھابھی کا ہاتھ پکڑ لیا۔ کیسی باتیں کرتی ہیں آپ بھابھی، کیوں پریشان ہو رہی ہیں؟ کوئی بات نہیں، جلدی میں ہو جاتا ہے، اور پھر نوید کی طبیعت کی وجہ سے ویسے بھی ہم سبھی پریشان ہیں، کوئی بات نہیں۔ میں نے پچھلے والے جوڑے کو تو سراسر بھلا ہی دیا تھا، اس جوڑے پر بھی خل پڑ لیا۔ پھر بھابھی کہنے لگی، مجھے پتا ہے تمہارے پاس کپڑے بہت کم ہیں، میں تمہیں اپنے شادی کے جوڑوں میں سے کچھ جوڑے دے دوں گی، وہ تم استعمال کر لینا۔ بھابھی کی اس رحم دلی نے مجھے حیران کیا تھا، لیکن میں نے کچھ نہ کہا۔ ہم ہاسپٹل پہنچے تو چاچا چاچی بہت پریشان بیٹھے تھے، اماں بھی وہیں تھیں۔ ڈاکٹرز کہہ رہے تھے کہ پتہ نہیں کیا بات ہے، نوید کو ہوش نہیں آ رہا، جبکہ اس کی ساری رپورٹس بھی ٹھیک ہیں، لیکن وہ رات سے بے ہوشی میں ہے۔ یہ سن کر میری تو جان نکل گئی تھی۔ میں نے فوراً ہی نوید کے پاس دوڑ لگائی جو آئی سی یو میں تھا۔ اس کی آنکھیں بند تھیں، سارا جسم پٹیوں میں جکڑا ہوا تھا، جگہ جگہ زخم تھے، لیکن وہ ہوش میں نہیں تھا۔ میں نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا اور اسے پکارنے لگی، لیکن وہ تو جیسے مجھے سن ہی نہیں رہا تھا۔ تھوڑی دیر بعد بھابھی میرے پاس آئیں اور کہنے لگیں کہ تمہیں اماں بلا رہی ہیں، جاؤ جا کر پوچھو کہ کیا ہوا ہے، اور پھر وہ نوید کے پاس کھڑی ہو گئیں۔ میں انہیں چھوڑ کر باہر نکل گئی، اماں کو تلاش کیا مگر وہ نظر ہی نہیں آئیں۔ پھر دیکھا تو اماں چاچی کو ایک کونے میں بیٹھی کچھ کھلانے کی کوشش کر رہی تھیں۔ میں فوراً دوڑ کر اماں کے پاس گئی۔ جی اماں، کیا بات ہے، آپ نے بلایا ہے؟ اماں نے میری شکل دیکھی اور حیرت سے کہنے لگی، نہیں میں نے تو نہیں بلایا، ہاں البتہ تمہاری بھابھی تمہیں ڈھونڈ رہی تھی۔ اماں کی بات سن کر میں حیران ہوئی، کیونکہ بھابھی نے ہی تو کہا تھا کہ اماں نے بلایا ہے۔ میں واپس الٹے قدموں اس کمرے میں داخل ہوئی جہاں نوید ایڈمٹ تھا، تو چونک گئی، کیونکہ بھابھی نوید کے بالکل سرہانے کھڑی تھیں اور اس کے ماتھے پر ہاتھ رکھے اس کے چہرے کے نزدیک تھیں۔ میرے اندر داخل ہوتے ہی بھابھی چونک کر پیچھے ہوئی اور کہنے لگیں، مجھے لگ رہا تھا کہ نوید کو بخار ہو رہا ہے، بس وہی چیک کر رہی تھی، لیکن اسے تو ٹھنڈے پسینے آ رہے ہیں، مجھے لگتا ہے جلدی ہوش میں بھی آ جائے گا۔ میری آنکھوں میں آنسو آنے لگے۔
میں نوید کے قریب ہوئی اور اس کا ہاتھ تھام لیا اور اس کی زندگی کی دعائیں مانگنے لگی۔ بھابھی میری پریشانی دیکھتے ہوئے کہنے لگیں، کیوں فکر کرتی ہو؟ سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا۔ چلو اب ہمیں گھر چلنا چاہیے، اتنی دیر گھر بھی خالی نہیں چھوڑ سکتے، آج کل ویسے ہی حالات ٹھیک نہیں ہیں۔ پھر تمہارے بھائی کا بھی کچھ نہیں پتا کہ کب لوٹ آئیں، کیونکہ میں نے انہیں نوید کے حوالے سے بھی خبر کر دی تھی۔ میں نے بھابھی سے کہا کہ میرا دل نہیں مانتا، میں ہاسپٹل میں رکنا چاہتی ہوں، لیکن وہ پیچھے پڑ گئیں کہ اتنے لوگ یہاں رک کر کیا کریں گے؟ تمہاری اماں بھی ہیں، چاچا چاچی بھی ہیں، اور پھر نوید تمہارا منگیتر ہے، خاندان کے 10 لوگ آ رہے ہیں، 100 طرح کی باتیں بنائیں گے کہ دیکھو منگنی شدہ ہو کر یہاں منگیتر کے سرہانے جم کر بیٹھی ہے، اسی لیے واپس چلو، اسی میں بھلائی ہے۔ زرینہ بھابھی کی بات سن کر اماں بھی کہنے لگی، ہاں بیٹی واپس چلی جاؤ، یہی تمہارے حق میں بہتر ہے۔ زرینہ کی بات ٹھیک ہے، پہلے ہی خاندان والے بہت باتیں بنا رہے ہیں، اور اگر تم یہاں ہوں گی تو اور بھی زیادہ مسئلہ ہوگا۔ نہ چاہتے ہوئے بھی مجھے بھابھی کے ساتھ واپسی کے لیے نکلنا پڑا، لیکن باہر پہنچ کر میں حیران رہ گئی جب بھابھی نے رکشا کرنے کی بجائے فون کر کے اپنے بھائی کو بلا لیا اور ان کا بھائی موٹر سائیکل لے کر آ گیا۔ میں گھبرا گئی، بھابھی ہم دونوں موٹر سائیکل پر کیسے جائیں گے؟ وہ بھی آپ کے بھائی کے ساتھ؟ قریب ہی رکشا اسٹینڈ ہے، ہم رکشا کر لیتے ہیں۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ بھابھی نے اپنے بھائی کو کیوں بلوایا تھا، لیکن بھابھی دھیرے سے مسکرائیں، کہنے لگیں، ارے رکشے کے پیسے بچائیں گے، اور پھر میرا بھائی کون سا غیر ہے، چلو بیٹھ جاؤ۔ بھابھی نے اپنے بھائی کے پیچھے پہلے مجھے بیٹھنے کا اشارہ کیا تو میں گڑبڑا گئی۔ بھابھی میں کیسے بیٹھ سکتی ہوں؟ پہلے آپ بیٹھیں، پھر میں پیچھے کی طرف بیٹھ جاؤں گی۔ بھابھی نے غور سے مجھے دیکھا، کہنے لگیں، تم سچ میں اتنی شریف ہو یا میرے سامنے ڈرامہ کر رہی ہو؟ پھر انہوں نے چہرے پر مسکراہٹ سجا لی جیسے یہ بات مذاق میں کہی ہو، جبکہ بھابھی کی بات سن کر مجھے عجیب سی شرمندگی کا احساس ہوا تھا۔ وہ کیا مجھے کوئی آوارہ لڑکی سمجھ رہی تھیں؟ بھابھی خود بھائی کے پاس بیٹھ گئی تھی اور میں پیچھے کی طرف، لیکن مجھے بہت خوف محسوس ہو رہا تھا، اور ہوائیاں تو اس وقت اڑیں جب گھر لے جانے کی بجائے وہ ہمیں ایک ریسٹورنٹ لے گیا اور اس نے آئس کریم آرڈر کر دی۔ میرے دل پر اس وقت ویسے ہی قیامت گزر رہی تھی، اوپر سے بھابھی اور ان کے بھائی کے رویے نے مجھے مزید پریشان کر دیا تھا۔ بھابھی پلیز گھر چلیں، کسی نے دیکھ لیا تو تماشا بن جائے گا، آپ کو تو پتہ ہے نا ہمارے خاندان کا۔ بھابھی کہنے لگیں، کیا ہو گیا ہے؟ تمہارا منہ ٹھیک کرنے کے لیے ہی لائی ہوں۔ تمہارے بھائی نے کہا تھا کہ میں تمہارا خیال رکھوں، نوید کی وجہ سے تم بہت پریشان ہو، بس اسی لیے میں نے ہی بھائی سے کہا کہ آئس کریم کھانے چلتے ہیں۔ آئس کریم کھا لو پھر گھر چلتے ہیں۔ بھابھی کی بات سن کر میں آئس کریم کھانے لگی، لیکن ان کا آوارہ بھائی سارا وقت مجھے اپنی نظروں کے حصار میں لیے بیٹھا رہا، اور میں نے بڑی مشکل سے وہ آئس کریم اپنے حلق سے اتاری تھی۔ پھر وہ ہمیں گھر چھوڑنے کے لیے آیا تو میں اپنے کمرے میں چلی گئی اور بھابھی اس کا ہاتھ پکڑ کر اسے اپنے کمرے میں لے گئیں۔ وہ دونوں بہن بھائی اوپر والے پورشن میں تھے اور میں کمرہ بند کر کے خاموشی سے اپنے کمرے میں آنسو بہا رہی تھی۔ نوید کو ہوش نہیں آ رہا تھا، رپورٹس میں کچھ خاص نہیں تھا، سمجھ سے باہر تھا اسے ہوا کیا ہے، اور پھر ساتھ ہی ڈاکٹر نے ایک عجیب سی بات بھی کہی تھی کہ نوید کا اصل مسئلہ شاید یہ ہے کہ وہ خود جینے کا حوصلہ نہیں کر رہا ہے، یا پھر شاید وہ زندگی کی طرف لوٹنا نہیں چاہتا۔ اور بھی بہت سارے سوالات تھے جو ڈاکٹر نے نوید کے گھر والوں سے کیے تھے، لیکن نوید ایک زندہ دل اور خوش مزاج انسان تھا جو بہت محبت کرنے والا تھا، خاص کر وہ مجھے تو بہت ہی چاہتا تھا، اور اسے زندگی سے کبھی کوئی شکوہ نہیں تھا۔ وہ تو میرے ساتھ شادی کے خواب دیکھا کرتا تھا، پھر اچانک ہی نہ جانے اسے کیا ہو گیا تھا۔ یہی سوچتے سوچتے شام ہو گئی تھی، بھابھی کا بھائی شاید جا چکا تھا، مجھے بھوک کا احساس ستا رہا تھا۔ میں باورچی خانے میں گئی اور کھانا بنانے لگی، مجھے اوپر سے کچھ جلنے کی بو آنے لگی۔ اچانک خیال آیا کہ شاید بھابھی کی ہانڈی جل رہی ہے۔ میں تیزی سے اوپر گئی تو بھابھی کے پورشن کا مین گیٹ ہی بند تھا۔ میں نے دروازہ بجایا تو اندر سے فوراً بھابھی کی آواز آ گئی، کیا ہوا ہے شازیہ؟ میں کام کر رہی ہوں۔ میں نے بھابھی سے کہا، کچھ جل رہا ہے کیا؟ بہت تیز بو آ رہی ہے۔ اوپر آنے کے بعد مجھے احساس ہوا تھا کہ یہ بو ہانڈی جلنے کی نہیں بلکہ کپڑا جلنے جیسی تھی۔ بھابھی کہنے لگیں، ہاں میں نے ہانڈی چڑھائی تھی، بس ذرا کاموں میں لگی تو ہانڈی جل گئی۔ میں نے بھابھی کی بات پر حیرانی کا اظہار کیا، کیونکہ یہ ہانڈی جلنے کی بو بالکل بھی نہیں تھی۔
بلکہ بہت تیز کپڑا جلنے کی بو تھی۔ میں نے بھابھی سے کہا، کہیں آپ کا دوپٹہ وغیرہ تو نہیں جل گیا؟ آپ ٹھیک تو ہے نا بھابھی؟ بھابھی کہنے لگی، میں ٹھیک ہوں، تم زیادہ فکر نہ کیا کرو، جاؤ جا کر آرام کرو۔ انہوں نے دروازہ کھولے بغیر ہی مجھے بھگا دیا تھا۔ میں نیچے تو آ گئی تھی لیکن دل میں طرح طرح کے خیال آ رہے تھے۔ بھائی ابھی تک واپس نہیں لوٹے تھے، بھابھی کا رویہ بہت عجیب تھا، اور پھر میرے دونوں لباس بھی بھابھی کے پاس تھے، اور آج سارا دن اسپتال میں گزارنے کے بعد میرا یہ جوڑا بھی گندا ہو گیا تھا۔ اب الماری میں صرف ایک ہی جوڑا تھا، اسی لیے مجھے ہر حال میں بھابھی سے اپنا جوڑا چاہیے تھا۔ اگلی صبح میں بھابھی کے پاس گئی اور کہا، بھابھی مجھے میرے کپڑے دے دے، میرے پاس اب کپڑے نہیں ہیں، یہ آخری جوڑا ہے جو میں پہنی ہوئی ہوں۔ میری بات سن کر بھابھی نے الماری کھولی اور اپنا ایک نیا جوڑا نکال کر میرے حوالے کر دیا۔ کہنے لگی، یہ پہن لو، تمہارے جوڑے ابھی گندے پڑے ہیں، میں دھو کر دوں گی۔ میں نے بھابھی سے کہا کہ مجھے گندے ہی دے دیں، میں نے ایک جوڑا دھویا ہے، میں یہ بھی دھو دوں گی، لیکن میں آپ کے کپڑے نہیں پہن سکتی، اماں بہت غصہ کریں گی، پھر مجھے ہاسپٹل بھی جانا ہے، یہ تو بہت چمک دھمک والا سوٹ ہے، یہ پہن کر کیسے جاؤں گی؟ بھابھی ایک دم ہی ناراض ہو گئیں، کہنے لگیں، تم ہر بات میں بہت سوال جواب کرتی ہو، میں نے کہا نا میں دھو کر دے دوں گی، ہمارے پاس پہنے ہوئے کپڑے ایسے ہی گندے کسی کو نہیں دیتے، یہ رواج ہے، سمجھ لو کہ میری اماں نے یہی طریقہ سکھایا ہے، تم میرا ہی لباس پہن لو، اور میں نے بھائی کو فون کر دیا ہے، وہ آتا ہوگا، وہ خود تمہیں ہاسپٹل لے جائے گا، آج مجھے گھر میں کچھ کام ہے اسی لیے میں ہاسپٹل نہیں جا سکتی۔ بھابھی کی بات سن کر میری جان نکل گئی۔ بھابھی آپ نے اپنے بھائی کو کیوں بلوایا؟ میں رکشا کر کے چلی جاتی۔ بھابھی نے غصے میں مجھے گھورا، کہنے لگی، اس غیر رکشے والے پر تمہیں بھروسہ ہو جائے گا، لیکن میرے بھائی کے ساتھ تم نہیں جا سکتی ہو۔ تم خود سوچو، میں اکیلی جوان لڑکی کو اکیلے رکشے میں کیسے بھیج دوں؟ کوئی اونچ نیچ ہو گئی تو آج کل رکشے والوں کا بھی کوئی بھروسہ نہیں، بس فہد آتا ہوگا وہ تمہیں لے جائے گا، جاؤ جا کر تیار ہو۔ بھابھی کا لہجہ اتنا اٹل تھا کہ میں ان سے کوئی بحث نہ کر سکی، لیکن دل میں عجیب عجیب خیال آ رہے تھے۔ اگر میں بھابھی کے بھائی کے ساتھ جاتی تو اماں چاچا اور چاچی بھی مجھے نہ بخشتے، میں انہیں کیا جواب دیتی؟ بڑی مجبوری میں تیار ہو کر باہر نکلی، سوچا کوئی بہانہ بنا کر بھابھی کو منع کروں گی یا پھر خاموشی سے گھر سے نکل جاؤں گی، لیکن ان کا بھائی تو پہلے ہی گھر کے دروازے پر کھڑا تھا۔ مجھے دیکھتے ہی مسکرایا اور کہنے لگا، بیٹھ جاؤ شازیہ، میں تمہیں ہاسپٹل چھوڑتے ہوئے پھر اپنے کام پر جاؤں گا۔ میرا ہرگز بھی دل نہیں چاہ رہا تھا، مگر مجبوری میں اس سے تھوڑا فاصلہ کرتے ہوئے موٹر سائیکل پر بیٹھ گئی، لیکن تھوڑی دیر میں اس کی موٹر سائیکل ہواؤں سے باتیں کرنے لگی اور ہر جھٹکے پر میں اس کے قریب ہو جاتی۔ یہ سب کچھ میرے لیے ناقابل برداشت تھا، لیکن نوید سے ملنا اتنا ضروری تھا کہ بس میں دعا کر رہی تھی کہ جلدی سے ہاسپٹل آ جائے۔ ہاسپٹل پر جیسے ہی میں اتری تو سب سے پہلے مجھے چاچی نے ہی دیکھ لیا، وہ نیچے ہی موجود تھیں، شاید کسی کام سے آئی تھیں۔ ان کی آنکھیں حیرت سے کھل گئیں۔ بھابھی کا بھائی مجھے چھوڑتے ہی چلا گیا تھا۔ چاچی میرے قریب آئیں اور بازو پکڑ کر کہنے لگیں، بے شرم لڑکی، کس کے ساتھ موٹر سائیکل پر بیٹھ کر آ گئی ہو؟ شرم نہیں ہے تمہیں؟ میں نے کہا، چاچی یہ بھابھی کا بھائی ہے، بھابھی مجھے اکیلے رکشے میں بھیجتے ہوئے خوفزدہ ہو رہی تھیں، اسی لیے انہوں نے اپنے بھائی کو بلا لیا۔ چاچی نے کانوں کو ہاتھ لگایا، کہنے لگیں کہ نہ اس لڑکی میں شرم و حیا ہے نہ تم میں، منگیتر یہاں اسپتال میں زندگی اور موت کی جنگ لڑ رہا ہے اور تم غیر لڑکوں کے ساتھ گھومنے پھرنے میں مصروف ہو۔ چاچی کی بات سن کر میرا چہرہ ایک دم ہی لال پڑ گیا۔ نہیں چاچی، ہرگز بھی ایسی کوئی بات نہیں، مگر میری بات سنے بغیر وہ واپس ہاسپٹل کے اندر چلی گئیں۔ میں بھی ان کے پیچھے اندر گئی اور نوید کے پاس گئی تو نوید ہوش میں تھا۔ اسے ہوش میں دیکھ کر میری خوشی کی انتہا نہ رہی تھی۔ میں فوراً اس کے نزدیک گئی، اس کا ہاتھ پکڑا اور کہا، خدا کا شکر ہے نوید، تمہیں ہوش آ گیا، میں نے دن رات تمہارے لیے دعائیں کی ہیں۔ اس نے غور سے مجھے دیکھا اور اپنا ہاتھ جھٹکے سے چھڑوا لیا، پھر کہنے لگا، میں اسپتال میں پڑا ہوں اور تم اتنا تیار ہو کر آئی ہو؟ اس کی نظریں میرے لباس پر تھیں جو نہ صرف سرخ رنگ کا تھا بلکہ اس پر دھاگوں سے کڑھائی بھی ہوئی تھی۔ ظاہر سی بات ہے نئی دلہن کا جوڑا تھا تو اسی حساب سے تھا، لیکن اس وقت اسپتال کے ماحول کے حساب سے یہ بہت ہی زیادہ آکورڈ لگ رہا تھا۔ میں نے نظریں چرائی اور کہا کہ میرے جوڑے گندے ہو گئے تھے، اسی لیے میں نے بھابھی کا جوڑا پہنا ہے۔
اس کے چہرے پر تنزیہ سی مسکراہٹ آ گئی۔ کہنے لگا، مجھے اچھی طرح پتا ہے تمہارے کپڑے کہاں اور کس کے پاس ہیں۔ مزید جھوٹ بولنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر تمہیں منگنی نہیں رکھنی تھی تو تم صاف لہجے میں بھی مجھے بتا سکتی تھی، لیکن تم نے تو میرا اعتبار ہی توڑ دیا۔ اسی لیے شادی میں مجھ سے دور بھاگ رہی تھی نا، کیونکہ تمہیں کوئی اور مل گیا۔ نوید کے لہجے نے میری جان نکالی تھی۔ وہ ہوش میں آیا تھا اور آتے ہی مجھ سے بالکل بیگانہ ہو گیا تھا۔ نوید، خدا کے واسطے ایسی باتیں نہ کرو۔ میں نے تمہاری زندگی کی دعائیں مانگی ہیں۔ کس قدر پریشان تھی میں تمہارے لیے، اور تم مجھ پر ایسے الزام لگا رہے ہو۔ نوید مسکرایا اور کہنے لگا، ہاں، کیونکہ مجھے تمہارا سچ پتہ چل گیا ہے۔ وہی سچ جسے جاننے کے لیے میں تمہارے گھر آ رہا تھا اور میرا ایکسیڈنٹ ہو گیا۔ بتاؤ مجھے، اگر تمہیں شادی نہیں کرنی تھی تو تم نے مجھے صاف طریقے سے انکار کیوں نہ کیا؟ کیوں میرے جذباتوں کا مذاق اڑایا؟ کہہ دیتی کہ اپنے بھائی کی طرح تمہیں بھی خاندان سے باہر کوئی مل گیا تھا، میں خود پیچھے ہٹ جاتا، لیکن یوں میرا بھروسہ تو نہ ٹوٹتا۔ یہ کہتے نوید نے منہ پھیرا تھا اور مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ کیا ہوا ہے۔ اتنے میں چچی میرے پاس آئیں تو نوید نے چاچی سے کہا، اماں اسے کہو یہاں سے چلی جائے، مجھے اس کی شکل نہیں دیکھنی، میرا اس سے اب کوئی تعلق نہیں۔ نوید کی بات سن کر پہلے چاچی حیران ہوئی، پھر میری طرف دیکھتے ہوئے کہنے لگیں، کیا کیا ہے تم نے؟ کیوں ناراض ہے یہ تم سے؟ میں رونے لگی کیونکہ میرے پاس اس بات کا کوئی جواب نہیں تھا۔ نوید ایک دم غصے میں چیخا، اماں اسے کہیں یہاں سے چلی جائے، اور پھر چاچی نے مجھے باہر نکال دیا۔ میں خالی ہاتھ روتے ہوئے ہاسپٹل سے واپس باہر نکلی تھی۔ اماں بھی میرے پیچھے تھیں، کیونکہ چاچی نے انہیں بھی جانے کا کہہ دیا تھا۔ اماں بار بار پوچھ رہی تھیں، کیا ہوا ہے؟ تمہاری چاچی کیوں غصے میں ہیں اور نوید نے تمہیں کیوں بھگایا؟ چاچی کا غصہ تو مجھے سمجھ آ رہا تھا، اسی لیے میں نے اماں کو ساری بات بتا دی، لیکن نوید کے غصے کی وجہ مجھے اب تک سمجھ نہیں آئی تھی۔ یہ سن کر تو اماں بھی غصے سے لال ہو گئی تھی کہ میں بھابھی کے بھائی کے ساتھ ہاسپٹل آئی تھی، کیونکہ ہمارے یہاں ان باتوں کو بہت برا سمجھا جاتا تھا۔ اماں کہنے لگیں، تمہاری بھابھی تو خاندان میں نئی آئی ہے، اسے ہمارے رواجوں کا نہیں پتا، لیکن کم سے کم تم تو ہوش کے ناخن لیتی۔ منگیتر ہاسپٹل میں پڑا ہے اور تم بھابھی کے بھائی کے ساتھ موٹر سائیکل پر آئی ہو، ظاہر سی بات ہے بات کا بتنگڑ تو بننا تھا۔ اور تمہاری بھابھی بھی عجیب عورت ہے، میں نے کہا بھی تھا اس سے کہ وہ خود تمہارے ساتھ ہاسپٹل آئے، اس نے گھر میں کون سے پہاڑ توڑنے ہیں۔ میں اور اماں ایسے ہی گھر پہنچے تھے اور اماں نے بھائی کو فون کر دیا تھا یہ جاننے کے لیے کہ بھائی کب واپس آئیں گے، اور بھائی نے کہا تھا کہ اس بار کام بہت زیادہ ہے، اس لیے 2-4 دن اور لگیں گے۔ یہ سن کر اماں نے انہیں بھی بہت باتیں سنائی تھی کہ یہاں نوید ہاسپٹل میں ہے اور تم واپس نہیں آ رہے ہو، کم سے کم واپس آ کر اپنے چاچا کا تھوڑا ہاتھ بٹاؤ، وہ سارا وقت اکیلے ہاسپٹل میں بیٹے کے پیچھے خوار ہو رہے ہیں۔ اماں کی باتیں جاری تھی اور میں اپنے کمرے میں آ گئی تھی۔ نوید کی باتیں سوچ سوچ کر میرا سر پھٹ رہا تھا۔ وہ میرے کپڑوں کا ذکر کر رہا تھا۔ میرے کپڑے کس کے پاس تھے جو وہ مجھ سے اس طرح سے پوچھ رہا تھا؟ مجھے خیال آیا کہ میرے تو سارے کپڑے بھابھی کے پاس ہیں جو وہ مجھے واپس کرنے کو بھی تیار نہیں ہے۔ میں اسی وقت غصے میں سیڑھیاں چڑھ کر اوپر گئی اور بھابھی سے کہا، ابھی اور اسی وقت میرا جوڑا واپس کریں، مجھے چاہیے۔ میرا انداز ایسا تھا کہ وہ ایک دم گھبرا گئی، کہنے لگیں، کیا ہو گیا ہے؟ میں نے کہا، بھابھی میں آپ سے اپنے جوڑے مانگ رہی ہوں، آپ اگر واپس نہیں کریں گی تو میں اماں سے شکایت لگاؤں گی اور پھر بھائی کو فون کروں گی۔ مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا، اس لیے میں ساری حدیں اور تمیز بھلا چکی تھی۔ بھابھی نے جلدی سے الماری کھولی اور میرا ایک جوڑا نکال کر میرے حوالے کر دیا جو کہ شاپر میں پیک تھا۔ کہنے لگی کہ ابھی یہ لے لو، باقی میں دیتی ہوں، اور خدا کے واسطے اپنے بھائی سے کچھ الٹا سیدھا نہ کہہ دینا، وہ پہلے ہی اتنی دور بیٹھا ہے، تمہاری فضول کی باتوں سے پریشان ہو جائے گا۔ مجھے پتا ہوتا کہ تمہارا دل اتنا چھوٹا ہے تو میں کبھی تمہارے کپڑے مانتی ہی نہیں، باقی بھی میں شام میں خود لا کر واپس کر دوں گی۔ بھابھی نے میرے ہاتھ میں جوڑا دے دیا تھا اور اسے لیے میں خاموشی سے نیچے آ گئی۔ شاپر کھولا اور جوڑا نکالا تو اس میں سے عجیب سی بو آ رہی تھی، جیسے کسی نے انڈا لگایا ہو۔ میں نے قمیض کو سونگھ کر دیکھا تو بھی مجھے اس میں سے انڈے جیسی ہی بو آ رہی تھی۔ سمجھ نہیں آیا کہ بھابھی نے کپڑوں کے ساتھ کیا کیا، لیکن میں نے ان کپڑوں کو واش کیا اور سکھانے کے لیے رکھ دیا۔
مگر اب بھی نوید کی کہی بات میرے لیے ادھوری ہی تھی کیونکہ مجھے وجہ نہیں پتہ چلی تھی۔ پھر اس شام بھابھی کا بھائی گھر پر آیا اور وہ اوپر گیا تو نہ جانے کس خیال کے تحت میں بھی پیچھے چلی گئی۔ بھابھی کا بھائی ان کے کمرے میں تھا اور میں دروازے کے ساتھ لگ کر کھڑی تھی۔ جب ہی اندر کا منظر دیکھ کر میرے ہوش اڑ گئے۔ میرے کپڑے بھابھی کے بھائی کے ہاتھوں میں تھے جو وہ بھابھی کو واپس کر رہا تھا۔ یہ لو، کام ہو گیا ہے، واپس رکھ لو۔ اور بھابھی غصے میں کہہ رہی تھی تم نے اتنے دن لگا دیے، وہ تو پاگلوں کی طرح اپنے کپڑوں کے پیچھے پڑی ہے۔ ان کا بھائی ہنسا اور کہنے لگا ایسے تو نہ کہیں، بہت پیاری ہے آپ کی نند، کیوں بلا وجہ اس کو پاگل کہہ رہی ہیں؟ اس کے کپڑے ہیں، اسے چاہیے تو ہوں گے۔ بھابھی کہنے لگی تمہارا کام تو ہو گیا ہے نا، بس اب میں اسے دوبارہ کپڑے نہیں مانگوں گی، وہ تو اپنے بھائی سے شکایت کرنے کے در پر ہے، ایسا نہ ہو ساری بات کھل کر سامنے آ جائے۔ وہ مسکرایا اور کہنے لگا اچھی طریقے سے کام ہو گیا ہے، اب نوید جلد ہی اس سے اپنا رشتہ ختم کر دے گا۔ ویسے بھی ہو سکتا ہے کہ وہ بیچارہ معذور ہی ہو جائے، اس کی تو کوئی غلطی بھی نہیں تھی، میں نے تو بس اسے شازیہ کے بارے میں ہی بتایا تھا اور اس کے کپڑے بھی دکھائے تھے، لیکن اس سے زیادہ اور کچھ نہیں کیا۔ ایکسیڈنٹ تو اس کا خود ہی ہوا ہے، یہ کہہ کر وہ زور سے ہنسا تھا جیسے اس کے دل کو سکون پہنچا ہو، اور بھابھی بھی مسکرا دی تھی۔ ہاں، میں نے بھی شازیہ سے کہا ہے کہ ایک لنگڑے کے ساتھ کیا زندگی گزارے گی، اور آج جس طرح ہاسپٹل سے یہ ماں بیٹی واپس آئے ہیں، مجھے لگتا ہے کہ تیر نشانے پر بیٹھا ہے۔ جلدی اس کی منگنی ٹوٹ جائے گی اور پھر میں خود اس کے بھائی سے بات کروں گی کہ بہن کی بدنامی سے اچھا ہے میرے بھائی سے اس کی شادی کروا دو۔ آخر کو میرے اکلوتے بھائی کی بس اتنی ہی تو خواہش ہے۔ ویسے تمہیں بھی سارے جہاں میں یہ شازیہ ہی پسند آئی تھی۔ بھابھی کے بھائی نے دل پر ہاتھ رکھا اور آہ بھرتے ہوئے کہنے لگا کیا کروں، پیاری ہی اتنی ہے۔ شادی میں اسے دیکھا تو دل ہار بیٹھا، مگر وہ نوید، وہ درمیان سے ہٹنے کو راضی نہیں تھا۔ اسی لیے اس کے سامنے میں نے شازیہ کے کپڑے رکھ دیا اور بتایا کہ شازیہ تو اکثر میرے ساتھ ہی وقت گزارتی ہے اور اس کی نشانی یہ کپڑے ہیں جو گندے ہونے کی وجہ سے وہ میرے فلیٹ پر چھوڑ گئی تھی۔ میں نے شازیہ کے دوپٹے جب نوید کو دکھائے تو وہ حیران ہوا۔ پہلے تو اسے یقین نہیں آیا، پھر میں نے شازیہ کے کپڑے چھوٹی کو پہنا کر اس کے ساتھ اپنی کچھ تصاویر کھینچی تھی اور وہی نوید کو دکھائیں۔ وہ اپنی چھوٹی بہن کو شازیہ سمجھ بیٹھا کیونکہ ان تصویروں میں نے چھوٹی بہن کا چہرہ جو نہیں لیا تھا، اور بس دیکھو، کام ہو گیا۔ اب جب نوید خود سارے خاندان کو کہے گا کہ اس کی منگیتر بد کردار ہے تو کوئی خاندان سے رشتہ ڈالے گا نہیں، اور پھر آپ دلہا بھائی سے بات کر کے اپنی نند کا رشتہ مجھ سے طے کروا دیجیے گا۔ ساری زندگی اس کے بعد آپ اس گھر میں راج کریں گی۔ وہ دونوں بہن بھائی کھلکھلا کر ہنسے تھے اور میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے تھے۔ میں اسی وقت نیچے آئی اور اماں کو ساری بات بتا دی۔ یہ سن کر اماں کے تو ہوش اڑ گئے تھے۔ اماں نے بھائی کو فون لگایا اور بھائی کو فوراً واپس آنے کا کہا اور ساتھ انہیں بھی سارا قصہ سنا دیا۔ بھائی اسی رات واپس لوٹ آئے۔ بھابھی سے سخت الفاظ میں ساری بات پوچھی۔ بھابھی کو اندازہ نہیں تھا کہ ان کا سچ کھل جائے گا۔ بھائی نے ان کی الماری سے میرے کپڑے بھی نکال لیے تھے اور مجبوراً بھابھی کو اعتراف کرنا پڑا تھا۔ میرے کپڑوں سے جو انڈے کی بو آ رہی تھی، دراصل جب بھابھی کی چھوٹی بہن نے وہ کپڑے پہنے تھے اس وقت وہ کھانا بنا رہی تھی اور وہی انڈے کی خوشبو میرے کپڑوں میں بس گئی تھی۔ باقی کپڑے ان کے بھائی کے پاس تھے، اس لیے وہ مجھے اسی وقت واپس نہیں کر سکی تھی۔ بھائی نے نہ صرف بھابھی کو برا بھلا کہا تھا بلکہ انہیں گھر سے بھی نکال دیا تھا اور نوید کو جا کر ساری بات بتائی تھی۔ نوید تو بالکل حیران رہ گیا تھا۔ پھر اسے بھی افسوس ہوا تھا کہ وہ کیوں ایک غیر لڑکے کی باتوں میں آ گیا اور مجھ پر اعتبار نہ کیا۔ خدا کا شکر تھا کہ نوید کی ساری رپورٹس ٹھیک تھیں اور ایک ہفتے بعد وہ اپنے پیروں پر کھڑا ہو گیا تھا۔ چاچا اور چاچی کو بھی ساری بات پتہ چل گئی تھی، اسی لیے انہوں نے اسی وقت شادی کی بات کی تھی۔ میں رخصت ہو کر سادگی سے نوید کے گھر آ گئی تھی۔ ویسے بھی ابھی ان دنوں سے میری بہت ضرورت تھی اور میں مزید اس سے دور نہیں رہنا چاہتی تھی۔ میری شادی ہو گئی اور میں اپنے گھر میں خوش رہنے لگی۔ پھر کچھ عرصے بعد میرے اور اماں کے سمجھانے پر بھائی نے بھابھی کو بھی معاف کر دیا تھا۔ بھابھی کو بھی احساس ہو گیا تھا کہ انہوں نے میرے ساتھ بہت غلط کیا۔ اپنے آوارہ بھائی کی باتوں میں آ کر انہوں نے اپنا گھر تباہ کرنے کی کوشش کی تھی۔ بھائی جیسے محبت کرنے والے شوہر کو دھوکہ دیا تھا، اسی لیے بھابھی نے خود سب سے معافی مانگ لی تھی۔ سب نے انہیں معاف بھی کر دیا تھا، لیکن شاید اب کوئی ان پر پہلے کی طرح اعتبار نہ کر سکے، کیونکہ
اعتبار وہ شیشہ ہے جو اگر ایک بار ٹوٹ جائے تو دوبارہ جڑ نہیں سکتا۔